چند چیزیں میں عرض کروں گا اور بڑے غور سے سننے والی چیزیں خدا کے لیے، لیکن اس پہ غور آنکھیں بند کر کے صرف سننی ہے. 3 سے 4 منٹ لوں گا آپ سے، لیکن غور ضرور کرنا ہے. پہلی بات کہ ہمیں یہ شکایت ہے کہ معاشرے میں ہماری ریسپیکٹ نہیں ہے. مہنگائی بہت زیادہ ہے، ظلم بہت زیادہ ہو رہا ہے، ہر چیز پر تنقید ہے، پورے ہر بندے کی منہ زبان پر. اور یہ چیزیں ہم تھوڑا غور نہیں کرتے، پتہ سب کو ہے، ہم اس بات پہ غور نہیں کرتے ہیں کہ اتنی ڈگریاں ہمارے پاس، اتنی زیادہ تعلیمات ہونے کے باوجود ہمارا یہ حشر کیوں ہو رہا ہے؟ اصل وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف وجہ یہی ہے، اتنی زیادہ تعلیمات ہونے کے باوجود، اتنے زیادہ سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی بے چینی اور بے قراری کیوں ہے؟ سب سے پہلی بات، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تھوڑا غور کرنے والی بات ہے کہ قیامت کے قریب کیا ہوگا کہ علم اٹھا دیا جائے گا، دلوں سے نور علم کا ختم ہو جائے گا. آج ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، آج ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، آج ہم صلاتیں ادا کرتے ہیں، آج سارے کے سارے آپ عبادات کرتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دلوں کے اندر پھر بھی گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے. آپ اندھیروں میں ہیں، پھر بھی میں بھی، آپ بھی، ہم سب، روشنی نہیں ہے، آپ کو بے چینی ہے، بے سکونی ہے. دوسری بات کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سود عام ہو جائے گا. دیکھیں، 2 بڑی اہم باتیں. سود آج کل پوری دنیا کو دیکھ لیں، ورلڈ کو دیکھ لیں، کوئی ایسا مجھے نظام بتائیں کہ آپ کے سود سے پاک ہے. اس کا میں نے ٹرسٹ نام دے دیا. ہم نے آج ہمارے انفرادی اس سے لے کر وہ اس کو یہی لالچ ہے کہ یہ کیسے مجھے، یہ نہ ٹرسٹ مجھے کیسے ملا. پیسہ آنا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ کیسے آ رہا ہے. ہر بندے کی یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے، یہی لالچ ہے. اور ہر جگہ پر آپ کا سود عام ہے، جگہ جگہ پر آپ کا سود. اور جو تیسری اہم بات کہ جو والدہ کے ساتھ ہے، وہ ایک خادمہ کے طور پر ٹریٹ ہوگا اس کے ساتھ. میں کسی ایک والدہ کی بات نہیں کر رہا، کسی ایک گھر کی بات نہیں کر رہا. پوری ورلڈ کے اندر آپ دیکھ لیں، پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں، ہر گھر کے اندر دیکھ لیں کہ جو والدہ کے ساتھ آج ہمارا بیہیویئر ہے وہ کیا ہے. کل کو ہم نے بھی اسٹیج پہ جانا. والدہ کی بے حرمتی، والدہ کے ساتھ بد اخلاقی ہم خود کرتے ہیں. دیکھیں، میری والدہ ہے اور جب تک اس نے آپ کو جنا، آپ کو پرورش کیا اتنا بڑا، تو اس کی بیٹیاں سدا اس کے ساتھ تو نہیں رہتی ہیں. یا کیا یہ اسپیسیفک ہم نے یہ ذمہ داری لگا دی ہے کہ والدہ کی خدمت اس کی بیٹیوں کی ذمہ داری ہے؟ بڑی سوچنے کی بات ہے کہ ایز اے بیٹا ہونے کے ناطے میں صرف سوشل میڈیا پر دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے صرف اور صرف ایک سیلفی بنا کر پیش کر دوں گا تو میں بخشے جاؤں گا؟ یقیناً بہت جھنجھوڑنے والی بات ہے اپنے آپ کو کہ جب تک والدہ حیات ہیں آپ کی اور آپ اس کی خدمت نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جبریل نے آ کر عرض کی کہ اے اللہ کے حبیب، ہلاک ہو جا وہ شخص کہ جس نے اب زندگی کے اندر اپنے والدین کو پایا، دونوں میں سے ایک کو پایا اور اپنی بخشش نہ کرا سکا. تو اللہ کے رسول نے آمین کہا. یہ لمبی حدیث ہے، ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے آج یہ کہا کہ صرف بچیوں کی ذمہ داری. اور جب بچیاں اپنے گھروں میں چلی جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اس ماں کے ساتھ؟ اس تک تو ٹھیک ہے، اس کی بادشاہی ہے کہ جب تک اس کی اپنی بیٹیاں، اپنی اولاد اس کے سر پر ہے، اس کی بادشاہی رہتی ہے. جو وہ اپنے گھروں پہ جاتی ہیں پیچھے وہ مہمان بن جاتی ہے، وہ ایک ملازمہ، ایک خادمہ بن جاتی ہے، وہ ایک بوجھ، ایک برڈن بن جاتی ہے. ایک گھر کی بات نہیں ہے، پورے معاشرے کی بات ہے. اور یہ خاص طور پر ہم سب ان مرد حضرات کے لیے ہے،
ہاں وہ کسی بھی گھر میں رہ رہے ہیں، کہ اپنی ماں کو وہ خود دیکھے، اگر دیکھے وہ تو اس کے ماں کو اف تک نہ کرو. ٹھیک ہے آپ کی بیٹی ہیں، اس کے اپنے حقوق و فرائض ہیں، ان کے اپنے معاملات ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب اگر آپ اپنی والدہ کو توجہ نہیں دو گے، اگر آپ اس کی طرف توجہ نہیں دو گے، تو کسی کی بیٹی کو تو وہ فرض نہیں ہے اس کی خدمت کرنا، اور نہ ہی اس کے اوپر یہ چیز کسی نے لاگو کی ہے. آپ کی والدہ ہے، آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے. اگر نہیں دیکھو گے لوڑی بات ہے تو کل کو آپ نے بھی اسٹیج پر، اور یقین کریں کہ جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں